اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ ایک بار پھر پروردگار کا شکر گزار ہوں کہ جس نے یہ توفیق دی کہ آپ جیسے سامعین محترم کے سامنے اپنے وقت کے امام کی کچھ خصوصیات اور ان کے بارے میں کچھ گفتگو کر سکوں۔ آج جس عنوان سے آپ سامعین کی محترم میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے غیبت کا فلسفہ۔ ہمارے وقت کے امام غیبت میں کیوں ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے کہ واقعاً ایسا کیوں ہے کہ ہمارے بارہویں امام اور حجت خدا غیبت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور کی برکتوں سے محروم ہیں۔ اس بارے میں بہت ساری گفتگو ہو چکی اور بہت سارے لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں اور روایات بھی کافی ساری موجود ہیں، لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے میں ایک بنیادی نقطے کی طرف اشارہ کرتا چلوں اور جس کا سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اس بات پہ ایمان رکھنا بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیے عزیزان محترم، خداوند عالم کے چھوٹے سے چھوٹے کام میں یا بڑے سے بڑے کام میں حکمت اور مصلحت ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں اس دنیا میں جس میں پروردگار نے کی کوئی مصلحت نہ ہو، کوئی حکمت نہ ہو۔ تو کوئی ایسا کام خالی نہیں ہے میرے پروردگار کا کہ جس میں حکمت نہ ہو یا مصلحت نہ ہو۔ اور اسی طرح اہم ترین واقعہ اس کائنات میں جو ہو رہا ہے وہ ہے میرے امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کا واقعہ۔ لہٰذا آپ کی غیبت کا یہ مسئلہ بھی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہے، اگرچہ ہم اس فلسفے سے آگاہ نہ بھی ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ سامعین کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، جیسے پروردگار نے ہم پر جو نمازیں فرض کی ہیں، جیسے صبح کی نماز مثلاً 2 رکعت ہے، ہمیں اس 2 رکعت کا فلسفہ، اس 2 رکعت کی حکمت مصلحت کا علم نہیں ہے، لیکن اتنا تو علم ہے کہ پروردگار نے یہ حکم بغیر مصلحت کے نہیں دیا، بغیر کسی تدبیر کے نہیں دیا۔ تو کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے، لیکن ہم اس سے آگاہ نہیں۔ اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کے غیبت کا کوئی مصلحت ضرور ہے، ہمیں اس کی چیز پر ایمان رکھنا چاہیے کہ پروردگار کا کوئی امر یعنی امر الہی کسی مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ اور اسی بارے میں حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک صاحب عصر کے لیے ایک ایسی غیبت ہے کہ جس میں ہر اہل باطل شک و تردید کا شکار ہو جائے گا۔ راوی نے آپ علیہ السلام سے غیبت کی وجہ معلوم کی تو امام نے فرمایا غیبت کی وجہ ایک ایسا امر ہے جس کو تمہارے سامنے بیان کرنا مجھے اجازت نہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی غیبت اسرار الہی ہے، یعنی خدائی رازوں میں سے ایک راز ہے، لیکن چونکہ ہم جانتے ہیں کہ خداوند عالم کا ہر کام حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہے، تو ہمیں یہ قبول کرنا چاہیے کہ پروردگار کے ہر کاموں میں مصلحت ہے۔ البتہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان خداوند عالم کے کاموں کو حکمت کے تحت مانتا ہے اور ان کاموں کے مقابلے میں سر تسلیم خم کرتا ہے، پھر بھی ایسے انسان بعض حقائق کے اسرار اور رموز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کی حقیقت کے فلسفے سے آگاہ ہو جائیں اور قلبی اطمینان حاصل کریں۔ تو اب اس مسئلے میں بھی وقت کے امام کی غیبت کے مسئلے میں بھی ہر لوگ یہی چاہتا ہے جو عاشق امام مہدی ہے کہ وہ آخر اس فلسفے کو جان سکے، ان وجوہات کو جان سکے کہ کیا وجوہات تھی جس کی وجوہات کی بنا پر امام مہدی علیہ السلام غیبت میں ہیں۔ تو اس کی کئی وجوہات
عرض کی گئی ہیں فلسفے کے عنوان سے، ان میں سے ایک ہے عوام کی تادیب اور تنبیہ کرنا. یعنی امام اس تادیب اور تنبیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب خداوند عالم کسی قوم میں ہمارے وجود اور ہماری ہم نشینی سے خوش نہ ہو تو پھر ہمیں ان سے اٹھا لیتا ہے. عزیزان محترم، سامعین گرامی، اگر آج وقت کے امام ظہور نہیں فرما رہے تو کہیں نہ کہیں کوتاہی ہماری ذات میں بھی ہے. ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا تو نہ ہو خداوند متعال ہماری ہم نشینی، ہماری وجہ سے ہمارے وقت کے امام کی ظہور میں تاخیر تو نہیں کر رہا. تو دوسرا امتحان، لوگوں کا امتحان لینا خداوند عالم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. وہ بھی بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے تاکہ رائے حق میں ان کا ثابت قدم رہنا سب کو معلوم ہو جائے. البتہ اس امتحان کا نتیجہ خداوند عالم کو معلوم ہے، لیکن اس آزمائش کی بھٹی میں جو بندے ہوتے ہیں ان کی شخصیت بن جاتی ہے. تو ہمیں اس امتحان میں عبور ہونا ہے، اور امتحان میں عبور ہونے کے لیے، امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کس طرح جانا چاہیے؟ دیکھیں، کامیابی کے لیے اس امتحان میں ہمیں انتظار کرنا ہے. اور انتظار کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا جائے. انتظار کا معنی یہ ہے کہ امام کے ظہور کے لیے ہمیں وہ اسباب فراہم کرنے چاہیے جس میں ظہور میں تعجیل ہو، ظہور میں جلدی ہو. تو اس کے لیے ہمیں نصرت امام کے لیے آمادہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد ایک اور وجہ فلسفہ جو بیان کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں امام کی جان کی حفاظت. یعنی انبیاء، آپ سامعین گرامی اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ انبیاء کے اپنی قوم سے جدا ہونے کی وجہ ان کی جان کی حفاظت تھی. اور اسی طرح امام علیہ السلام وہ جان کا خطرہ تھا، جو اس چیز کا فلسفہ بنا کہ امام علیہ السلام کو پردہ غیبت میں جانا پڑا. تو پروردگار سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہمیں حقیقی ناصرین امام زمانہ میں سے قرار دے. اور اس کے آخر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ آپ سامعین کو، آپ سننے والوں کو کسی بھی طرح کے کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.